اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 12۔ سحر ہونے تک زینی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے مریم کو کشمیر اور ماما بابا کے بارے میں بتا دیا۔ زینی کے دکھ پر مریم بھی رونے لگ گئی تھی۔ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے کہ زینی کو تسلی دے سکے۔ زینی بس کر دو، اور کتنا رونا ہے، صبر کرو، دعا کرو، ان سب کے لیے، کشمیریوں کے لیے۔ مریم روتے ہوئے زینی کو تسلی دینے لگی۔ اللہ ناراض ہے ہم کشمیریوں سے مریم، وہ ہماری پکار، ہمارا درد نہیں سنتا، وہ مدد کے لیے کسی کو نہیں بھیجتا۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اللہ ہمارا نہیں ہے۔ مریم، کشمیر میں کرفیو نافذ ہوئے 1 ماہ ہو گیا ہے، بابا لاپتہ ہے، ماں شہید ہو گئی ہیں، میں تھک گئی ہوں، مریم بہت تھک گئی ہوگی، تھوڑا سا پانی پی لو اور یہ میڈیسن لے لو۔ مریم نے زینی کو سہارا دے کر بٹھایا اور پانی کا گلاس زینی کے لبوں سے لگایا، میڈیسن دی۔ کچھ ہی دیر میں زینی گہری نیند سو رہی تھی۔ بلیک کافی کا مگ لیے داؤد زینی کی ڈائری اٹھائے ٹیرس پر چلا آیا تھا۔ ابتدائی چند صفحات خالی تھے، کچھ صفحات پر آڑی ترچھی لائنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت عجیب ہو تم زینی، جس طرح الجھی ہوئی تم خود لگتی ہو، تمہاری ڈائری بھی تم جیسی ہے۔ داؤد دھیرے سے ہنسا تھا۔ چند صفحات پلٹنے کے بعد چند الفاظ اس کے ہاتھ روکنے کے لیے تھے۔ اذیت کی انتہا تو اس وقت ہوتی ہے جب رونا چاہو تو آنسو بھی ساتھ چھوڑ دیں۔ لفظ ٹوٹنے لگے، سانسیں رکنے لگیں۔ آپ مدد کے لیے پکارو تو کوئی سننے والا نہ ہو، آپ کی تکلیف اور اذیت کا اندازہ کوئی نہ کر سکے، آپ بہت اکیلے ہو جائے، اتنا اکیلے کہ دل کی تاریک گلیوں میں درد کی چیخیں اونچی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ دیں، اور آپ گھٹن کے احساس سے سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی خاطر بے دردی سے اپنے لب بھیج لیں۔ لفظ تھے یا اذیت میں ڈوبتے تیر تھے۔ داؤد کو لگا تھا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ ایسا کیا دکھ ہے زینی کو؟ داؤد کا ذہن مزید الجھ گیا تھا۔ ٹیبل پر رکھی کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں چین گماتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ زینی کو سلا کر مریم اپنے بستر پر بیٹھی رونے دھونے میں مصروف تھی کہ روم کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ مریم آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے دروازے کی طرف لپکی۔ داؤد، تم اس وقت کیا نہیں آ سکتا؟ اس وقت اپنی کزن پاس آنے کے لیے اب مجھے وقت دیکھ کر آنا پڑے گا۔ داؤد مسکراتے ہوئے مریم کو چھیڑنے لگا۔ مریم ہنسنے کی بجائے زور زور سے رونے لگی۔ ہائے، یہ بن بادل کی برسات، میرے اللہ! داؤد نے اپنا سر پیٹ لیا۔ داؤد مریم کا ہاتھ پکڑ کر گراؤنڈ میں لے آیا تھا۔ داؤد کے پوچھنے سے پہلے ہی مریم بتانے لگی، زینی کا بخار نہیں اتر رہا، ابھی بھی میڈیسن دی ہے، مشکل سے سلایا ہے، وہ بہت رو رہی تھی۔ داؤد، وہ بہت دکھی ہے، یہی پوچھنے آیا تھا میں بھی تم سے۔ چلو اب رونا دھونا بند کرو تاکہ سوچا جا سکے کہ ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں۔ داؤد اپنی پریشانی پر قابو پا کر مریم کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ زینی کشمیری ہے داؤد، اس کے بابا اغوا ہو چکے ہیں اور ماما شہید ہو گئی ہیں، وہ اس لیے ڈسٹرب ہے۔ داؤد مریم کی بات سن کر چونک گیا۔ چند سیکنڈ سوچنے کے بعد داؤد نے مریم سے پوچھا، اس نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا؟ مریم، نہیں داؤد، اور کیا بتاتی؟ بیچاری مریم کہنے لگی، اس سے پہلے ایسا کچھ ہوا ہے جو کچھ عجیب ہو، یا تم نے کچھ ایسا دیکھا ہے؟ مریم، داؤد کو یہ کہانی الجھی ہوئی لگ رہی تھی، کچھ ایسا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مریم سوچتے ہوئے کہنے لگی، داؤد رک گئی تھی، لیکن تم کیوں پوچھ
پوچھ رہے ہو؟ کیا تم زینی پر شک کر رہے ہو؟ تم جو بات کر رہی تھی وہ بتاؤ مریم، داؤد سختی سے بولا تھا۔ اگر نہ بتاؤں تو تم میری دوست پر شک کر رہے ہو، وہ جو بیمار ہے اور بہت دکھ سے بھی گزر رہی ہے۔ مریم منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تم سب اتنا آسان اور سیدھا نہیں ہے۔ زینی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی اغوا ہو سکتی ہے، اور تم اس کی روم میٹ ہو، تمہارے ساتھ بھی کچھ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے سب بتاؤ، میں دشمن نہیں ہوں تمہارا۔ داؤد قدرے نرم لہجے میں بولا تھا۔ داؤد، اگر میں بتاؤں گی تو تم سب ٹھیک کر دو گے نا؟ مریم معصومیت سے پوچھنے لگی تھی۔ جب پتہ ہے تمہیں پھر کیوں تنگ کر رہی ہو؟ جلدی بتاؤ، پھر میں نے جانا بھی ہے۔ داؤد، جب ہم ریسرچ سینٹر سے واپس آ رہے تھے تو مجھے 2 دفعہ ایسا لگا تھا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہوتا تھا۔ میں نے زینی سے کہا تو اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور مجھے کہنے لگی تمہارا وہم ہے اور اب میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں۔ کیا زینی کو خطرہ ہے؟ داؤد، تم اس کی ہیلپ نہیں کرو گے کیا؟ داؤد سوچ میں گم تھا۔ مریم نے اس کا کندھا ہلا دیا تھا تو داؤد چونک گیا۔ تم پریشان نہ ہو گڑیا، میں ہوں نا، داؤد مریم کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ آ جاؤ روم میں چلیں، پھر تم مجھے اچھی سی کافی پلائی۔ ایک اور بات، اب تم پریشان نہ ہو اور زینی سے مزید بھی پوچھنے کی کوشش کرنا تاکہ اس کو مشکل سے نکال سکیں۔ مریم نے استباس میں سر ہلایا اور چمکتی آنکھوں سے اپنے ہیرو جیسے کزن کو دیکھنے لگی تھی۔ داؤد نے مریم کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس سے چھیڑنے لگ گیا۔ آج میں زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں مریم، تم مجھے نظر مت لگا دینا اب، اور اپنی فرینڈ کے سامنے بھی میری تھوڑی سی تعریف کر دیا کرو، وہ تو دیکھتی ہی نہیں ہے میری طرف۔ داؤد کی ایکٹنگ پر مریم نے ہنستے ہوئے داؤد کے بازو پر مکہ مارا اور کہنے لگی، بھوتوں جیسی شکل دیکھ کر زینی ضرور ڈر جاتی ہوگی، اس لیے تمہاری طرف نہیں دیکھتی، تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم ہینڈسم ہو۔ داؤد مریم کو آنکھیں دکھاتا ماننے کے لیے لپکا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔